جی السلام علیکم. فرسٹ ایئر بایولوجی پہلے چیپٹر سے جو ہے دوسرا ٹاپک ہے برانچز آف بایولوجی. پہلے ٹاپک میں ہم نے سائنس کو پڑھا تھا، اس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی. اس کے بعد جو ہم نے اس کی مختلف برانچوں کو دیکھا تھا. اس کے بعد جو ہم نے ایک تھوڑی سی وضاحت کی تھی بایولوجی کی. اس کے بعد جو ہم نے لائف کی بات کی تھی، اس کی خصوصیات کی بات کی تھی. اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برانچز آف بایولوجی. یہ ٹاپک شارٹ کویسچن اور معروضی کے لیے جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایکالوجی کہ ایکالوجی کسے کہتے ہیں. یہ شارٹ کویسچن میں آتا ہے کہ اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف انوائرمنٹل ریلیشن ود لیونگ آرگنزم. مطلب کہ جاندار کا اور اس کے ماحول کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اس چیز کا مطالعہ ہم جس برانچ میں کرتے ہیں اس کو ہم نام دے دیتے ہیں دے آر کالڈ ایکالوجی. اور ایکالوجی کا دوسرا نام ہے انوائرمنٹل بایولوجی. مطلب کہ ہم ایکالوجی کو انوائرمنٹل بایولوجی کا نام بھی دیتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں دوسری برانچ ہے ہمارے پاس جینیٹکس. تو جینیٹکس کیا ہے کہ جینز کا مطالعہ اور وراثت میں اس کے کردار کا علم کیا کہلاتا ہے، جینیٹکس کہلاتا ہے. مطلب کہ جینیٹکس کیا ہے، بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کس چیز کو، جینز کو، اور اس کے کردار کو کس چیز کے اندر، ہیریڈیٹی میں. اس طرح کی برانچ کو ہم کیا نام دیتے ہیں، جینیٹکس کا نام دیتے ہیں. یہاں پہ دو ٹرمز استعمال ہوئی ہیں کہ جینز کسے کہتے ہیں اور ہیریڈیٹی کسے کہتے ہیں. اگر ہم جین کی بات کریں تو جینز کے پاس کیا ہوتے ہیں، بایولوجیکل انفارمیشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر ہم ہیریڈیٹی کی بات کریں تو یہ کیا ہوتی ہیں کہ خصوصیات جو کہاں سے، مطلب پیرنٹس سے، والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، ان کو آپ وراثتی خصوصیات کہتے ہیں. اور اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں، وراثت کا نام دیتے ہیں یا ہیریڈیٹی کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ کیا ہے، مارفالوجی. اب مارفالوجی بھی شارٹ کویسچن کے طور پر آ سکتا ہے. اس کے بعد جینیٹکس بھی شارٹ کویسچن میں پوچھا جا سکتا ہے. اب مارفالوجی کسے کہتے ہیں، اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں شکل کو اور ساخت کو کس چیز کی، لیونگ آرگنزم کی. مطلب کہ بایولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم جانداروں کی ساخت اور شکل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، مارفالوجی کا نام دیتے ہیں. اب یہاں پہ دو ٹرم استعمال ہوئی ہیں کہ مارفالوجی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہے اور انٹرنل بھی ہو سکتی ہے. اب اگر ہم ایکسٹرنل مارفالوجی کی بات کریں تو یہ بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم جانداروں کے ایکسٹرنل مطلب بیرونی اجزاء یا بیرونی اعضاء کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، ایکسٹرنل مارفالوجی کا نام دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم انٹرنل مارفالوجی کو دیکھیں، یہ بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم جانداروں کی اندرونی ساختوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، انٹرنل مارفالوجی. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ زو جیوگرافی. زو جیوگرافی کا کیا مطلب ہے، زو نکلا ہے اینیمل سے، جیو نکلا ہے زمین سے، گرافی نکلا ہے پھیلاؤ سے. مطلب کہ بایولوجی کی یہ وہ شاخ ہے جس میں ہم پھیلاؤ کا مطالعہ کرتے ہیں. پھیلاؤ کس چیز کا، پھیلاؤ اینیملز کا. کہاں پر، زمین پر. مطلب کہ بایولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم زمین پر یا زمین کے مختلف جغرافیائی حصوں پر جانوروں کی تقسیم کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں، زو جیوگرافی کہتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہسٹالوجی. مطلب کہ مائکروسکوپک اسٹڈی، جانداروں کے ٹیشوز کا مائکروسکوپ کی مدد سے مطالعہ کا کہلاتا ہے، ہسٹالوجی کہلاتا ہے. یہاں پر ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے کہ ٹیشوز کسے کہتے ہیں. اب ایک جیسا کام کرتے سیلز کا گروہ، مطلب کہ گروپ آف سملر سیلز، ایک جیسے سیلز کا گروہ ہو، پرفارمنگ اسپیسیفک فنکشن، اور مخصوص فنکشن پرفارم کرتا ہو، اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، اس گروہ کو ٹیشوز کا نام دیتے ہیں. اب ٹیشو کی اگر ہم بات کریں تو اس کی ایگزامپل جو ہے وہ ہے نروس ٹیشو. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ ہے ایوولوشن. اب ایوولوشن کہتے ہیں ارتقاء کو. اب ارتقاء کا مطلب ہے کہ فارمیشن آف مور کمپلیکس اینڈ ایڈوانس آرگنزم فرام سمپل اینسیسٹر. مطلب کہ سادہ آباء و اجداد سے پیچیدہ جانداروں کا بننا یا آف سپرنگ کا بننا، اس پروسیس کو یا اس پروسیس کے مطالعے کو ہم کیا نام دیتے ہیں، ایوولوشن کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس پیلینٹولوجی. اب پیلینٹولوجی کیا ہے کہ فوسلز کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے، پیلینٹولوجی کہلاتا ہے. اب یہاں پہ ٹرم استعمال ہوئی ہے فوسلز کسے کہتے ہیں، یہ شارٹ کویسچن میں آتا ہے. اب فوسلز کیا ہوتی ہیں کہ جو جانور جو ہیں یا جو بھی جاندار مر گئے ہوتے ہیں وہ زمین کے نیچے آ جاتے ہیں، ان کے اوپر زمین
मट्टी की जो है वो तह बन जाती है, नीचे ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की बुनियाद पर वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, मुख्तलिफ मतलब उनके बाकियात बाकी रह जाते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, फॉसिल्स का नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें वो है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम जो है इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, साइटोलॉजी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, मतलब कि सेल का मुताला और सेल के अंदर जितनी भी साख्तें हैं उनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनेलीज, मतलब कि सेल का और उनके अंदर ऑर्गेनेलीज का मुताला क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी कहलाता है। अब अगर हम बात करें सेल क्या है, सेल जो है ये यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब कि ज़िंदगी की बुनियादी इकाई को हम क्या नाम देते हैं, सेल का नाम देते हैं। अब सेल के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर मौजूद हैं सेल के अंदर और वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, इसी तरह राइबोसोम्स भी ऑर्गेनेली हैं, क्लोरोप्लास्ट भी ऑर्गेनेली है। हर ऑर्गेनेली ने अपना जो है वो मखसूस काम करना है। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इन्वॉल्व होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, और ये क्या करता है, एटीपी बनाता है सेल के लिए। इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें हमारे पास नेक्स्ट है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं कि सेल के लिए क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स की तैयारी करते हैं, इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन्स। इसी तरह हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी बिना पर क्या होती है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब ये जो हमारे पास थी ये सारी की सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है 1 बाय 1 करके हम अपलोड करते जाएंगे, आप लोग इजी होकर जहाँ से मुताला कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।